إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. بے شک اللہ تعالی نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ. اس بات کو اللہ نہیں بخشتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالی اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ اس کو نہیں بخشتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے. اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر شرک کو نہیں بخشتا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ وہ گناہ عظیم کا ارتکاب کرتا ہے. گناہ عظیم کا. تو علامہ ابو عبداللہ انصاری القرطبی اپنی تفسیر جو ہے اس کے اندر شرک کے متعلق فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ شرک کے 3 مرتبے ہیں اور تینوں ہی حرام ہیں. شرک کے 3 مرتبے ہیں اور تینوں ہی حرام ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی انسان، جن یا حجر کو الہ یقین کرنا. اللہ کے سوا کسی انسان کو الہ بنا لینا، کسی جن کو الہ بنا لینا، یا جیسے جو لوگ پتھروں کے بت بنا کر ان کو پوجتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، کسی پتھر کو اپنا معبود بنا لینا، یہ تو شرک اعظم ہے، سب سے بڑا شرک ہے. اور عہد جاہلیت کے اندر مشرکین جو ہیں وہ یہی شرک کیا کرتے تھے. تو ایک تو یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شرک جن سے، کہ شرک کی تعریف کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ شرک کے مرتبے جن سے وہ 3 ہیں، اور ان میں پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ کسی انسان کو، کسی جن کو یا کسی پتھر کو اپنا معبود بنا لینا، الہ یقین کرنا، یہ شرک ہے جن سے. اور دوسرا یہ کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے، کسی کے متعلق یہ یقین رکھا جائے، یہ اعتقاد رکھا جائے، یا یہ عقیدہ اپنا رکھا جائے کہ وہ مستقل طور پر اور بذات اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی کام کر سکتا ہے. کسی اللہ کے ولی کے متعلق، کسی نبی کے متعلق، حضور داتا صاحب کے متعلق، حضور غوث اعظم کے متعلق، سلطان الہند خواجہ غریب نواز، اولیاء میں سے کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ خود سے کوئی کام کر سکتا ہے. تو اللہ کے نبی اور ولی بھی جو کام کرتے ہیں
بھلے وہ ان کے معجزات ہیں، ان کی کرامات ہیں، وہ اللہ کے حکم، اللہ کے اذن اور اللہ کی عطا سے وہ کام کرتے ہیں، خود سے نہیں کرتے۔ وہ طاقت، وہ تصرف، وہ کرامت، وہ معجزہ اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں پہلا مرتبہ تو یہ ہے کہ کسی انسان کو الہ مان لینا، کسی جن کو الہ مان لینا، کسی پتھر کو الہ مان لینا۔ ہندو پتھروں کے بت بنا کر انہی کو سجدے کر رہی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھا جائے کہ وہ خود سے یہ سرا، یہ کرامت اور یہ تصرف اس کے پاس خود سے ہے۔ نہیں، بھلے وہ اس کو الہ نہ بھی مانتا ہو تب بھی یہ شرک کا دوسرا مرتبہ ہے۔ وہ اس کو الہ معبود نہ بھی مانے، وہ کہتا ہے یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی اللہ کا نبی یا ولی اللہ کے اذن، اللہ کے حکم اور اللہ کی مدد کے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا، بھلے وہ اس کو الہ مانے یا نہ مانے، تب بھی یہ شرک ہی کی قسم کہلائے گی۔ اور تیسرا جو درجہ وہ بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ کسی کو عبادت میں شریک کرنا، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، کہ خدا کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کے لیے تسلیم کر لینا۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ 3 مرتبے ہیں شرک کی، اور تینوں کے تینوں حرام ہیں، تینوں کے تینوں حرام ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں یہ جو فرمایا کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو شریک ٹھہراتا ہے اللہ کے ساتھ وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور یہ عظیم کون کہہ رہا ہے؟ خود اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کہ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دے فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو وہ گناہ عظیم کا ارتکاب کرتا ہے، ایک عظیم گناہ کا، سب سے بڑے گناہ کا، سب سے بڑے گناہ کا۔ اچھا، اب یہ شرک، اس کو ظلم عظیم کیوں کہا گیا؟ اور یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ ایک ایسا جرم ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ یہ گناہ عظیم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ نماز نہ پڑھنے والے کی بھی بخشش ہو جائے گی، سود لینے والے کی بھی بخشش ہو جائے گی، زکوٰۃ نہ دینے والے کی بھی بخشش ہو جائے گی، زنا کرنے والے کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ شرک کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا اس کی بخشش نہیں ہے، اس کو نہیں بخشتا، شرک کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اور شرک کے جو مرتبے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ پہلا یہ کہ کسی انسان کو، کسی جن کو یا کسی پتھر کو الہ ماننا،
اور دوسرا یہ کہ کسی کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا کہ وہ خود سے بھی کوئی کام کر سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اور تیسرا یہ کہ کسی کو عبادت میں شریک کر لینا، کسی اور کو بھی عبادت میں شریک کر لینا، تو یہ تینوں مرتبے جو ان سے ہیں یہ شرک کے اندر حرام ہے جن سے، اور اس جرم کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیوں ہے؟ شرک جو ہے وہ اصل میں شہنشاہی کائنات کے خلاف بغاوت ہے۔ جو اس کائنات کا شہنشاہ ہے اس کے خلاف بغاوت ہے، اور اس کی بادشاہی اور فرما روائی میں کسی اور کو بھی شامل کیا جا رہا ہے، اور اس کو حاکم اعلی یا حاکم مطلق تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے، تو اس کائنات کے بادشاہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اور آپ ظاہری اگر حکومتیں بھی دیکھیں، عام دنیاوی حکومتیں بھی، تو وہ بڑے سے بڑا جرم کرنے والوں کے لیے بھی معافی کا دروازہ کھلا رکھتی ہیں، لیکن جو بندہ ان کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتا ہے اس کی گردن کاٹ دیتی ہیں، اس کی گردن اتار دیتی ہیں۔ تو اگر کسی دنیاوی حکمران کی حکومت کو تسلیم کرنے سے اتنا بڑا جرم اور اس کی سزا ایسی ہے، تو یہ تو پھر کائنات کا بادشاہ ہے، کائنات کا شہنشاہ ہے، تو اس کی جو الوہیت کا انکار کرے گا یا اس جیسا کسی اور کو بھی سمجھے گا اور اس کو بھی عبادت میں شامل کر لے گا، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اس گناہ کو گناہ عظیم کہا گیا ہے۔ اس گناہ کو اس کو نہیں بخشا جائے گا، اس کو نہیں بخشا جائے گا، اور اس کو گناہ عظیم کہا گیا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اسْمًا عَظِيمًا، جو شریک ٹھہراتا ہے اس کے وہ ارتکاب کرتا ہے گناہ عظیم کا، اس کو نہیں بخشا جائے گا جن سے۔ اس کے علاوہ جس کو وہ چاہتا ہے، وہ چاہے گا وہ بخش دے گا جن سے۔ اچھا، اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ اچھا، لیکن یہ بھی اس وقت ہے کہ اس کو نہیں بخشا جائے گا کہ اگر اس کی موت جو ہے وہ کفر اور شرک پر ہی آ جائے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے اور اس کی وحدانیت کو تسلیم کر لے تو پھر اس کی توبہ قبول ہوگی۔ تو اس سے پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ گناہگار مومن جو ہے اس آیت سے، گناہگار مومن، گناہگار مخلوق نہیں، مومن، وہ اگر اپنے گناہوں سے توبہ کیے بغیر بھی مر جائے تو اگر اللہ چاہے تو اسے اپنی رحمت سے بخش دے گا، اگر اللہ چاہے تو اس کو اپنی رحمت سے بخش دے گا اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، مگر بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جس کو بھی چاہتا ہے۔ صرف شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ شرک کرنے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا اور اس کی وحدانیت اور الوہیت کو تسلیم نہیں کرے گا، اس کو نہیں بخشا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی گناہگار جیسا بھی ہے، اس کی مرضی ہے، وہ جیسا چاہے وہ اس کو جن سے بخش دے گا۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے یہاں پر اس کو گناہ عظیم فرمایا، شرک کو جن سے۔
لیکن دوسری جگہ، ایک اور جگہ اللہ پاک نے سورہ لقمان کے اندر اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم عظیم فرمایا، شرک جن سے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، کس نے؟ لقمان نے، اے میرے پیارے فرزند، لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے فرزند، کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے. یہاں کیا فرمایا؟ گناہ عظیم ہے. رب کیا فرمایا؟ ظلم عظیم ہے، شرک جن سے. اب حضرت لقمان علیہ السلام، ان کی جو حکمت کے جو موتی ہیں، وہ جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں کہ آپ نے اپنے فرزند کو جو سب سے پہلے جو نصیحت کی اپنے بیٹے کو، وہ یہ تھی کہ شرک سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے. فلانا گناہ یہ بھی ظلم ہے، اس نے اس کے ساتھ ظلم کر دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کا حق مار لیا، اس نے فلانا کر دیا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا شرک سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں ہے، شرک سے بڑا. اور اس کو سمجھایا کہ ہر حالت میں اپنے دامن کو شرک کی آلودگی سے پاک رکھے. اور لقمان جو تھے یہ بہت بڑے حکیم تھے، تو انہوں نے اپنے حکیمانہ کلام سے صرف اپنے بیٹے کو تو نہیں صرف نوازا ہوگا. حکمت کی باتیں صرف اپنے بیٹے سے تو نہیں کرتے ہوں گے، عام لوگوں سے بھی کرتے ہوں گے، عام لوگوں سے ان کو بھی نصیحتیں کرتے ہوں گے، حکمت کی باتیں بتاتے ہوں گے. لیکن قرآن نے ان کی حکمت کی صرف ان باتوں کو ذکر کیا ہے جو انہوں نے صرف اپنے بیٹے سے کی تھیں. قرآن جو ہے یہ حضرت لقمان حکیم کی جو حکمت بھری اقوال ہیں، ان کا جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، صرف ان کی ان باتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کی تھیں. اچھا، اس کے اندر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے ان کی صرف ان باتوں کا ذکر کیوں کیا ہے قرآن کے اندر جو انہوں نے صرف اپنے بیٹے سے کی تھی، ورنہ حکمت اور نصیحت تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی یہ باتیں کرتے ہوں گے. مگر قرآن نے صرف ان کی ان باتوں کو بیان کیا جو وہ اپنے بیٹے سے کرتے تھے، اس کو نصیحت کرتے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مفسرین جو ان سے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ تو معاملے کی جو بنیاد ہے اس میں ریاکاری بھی آ جاتی ہے. بعض اوقات اس میں تصنع بھی آ جاتا ہے اور فریب کاری بھی آ جاتی ہے. جب انسان، بلکہ آپ ایک عام انسان کی ہی مثال لے لیں. یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں جن کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک عام بندے کی آپ بات لے لیں تو ایک عام بندہ جن سا ہے، دنیا دار آدمی جن سا ہے، وہ اگر کسی اور کو نصیحت کرے گا تو اس میں ہو سکتا ہے اس کی ریاکاری بھی شامل ہو.
ہمیں دکھانے کے لیے کسی کو کسی کے سامنے نصیحت کر دے گا. ہو سکتا ہے اس میں تصنع بھی ہو سکتا ہے اس میں بناوٹ بھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس میں فریب بھی ہو. لیکن ایک عام بندہ جب وہ ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں 100% سچائی ہوتی ہے اور 100% اخلاص ہوتا ہے. اس میں کوئی فریب نہیں ہوتا، اس میں کوئی تصنع نہیں ہوتی، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوتی، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوتی. عام بندہ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرے گا، کوئی گنہگار بندہ بھی جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرے گا تو اس میں کوئی فریب نہیں ہوگا، اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہوگی، اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہوگی، اس میں کوئی تصنع نہیں ہوگا، وہاں کوئی عیاری نہیں ہوگی، کوئی غلط بیانی نہیں ہوگی. میں ایک عام بندے کی مثال دے کر آپ کو صرف سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، ورنہ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں وہ تو اپنے بیٹے کو کیا دوسروں کے بیٹوں کو بھی بغیر تصنع، بغیر فریب اور بغیر ریاکاری، بغیر عیاری، پورے اخلاص کے ساتھ جو بھی نصیحت کرتی ہیں. یہ مفسرین نے ایک مثال سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لقمان حکیم کی صرف ان حکمتوں اور ان چیزوں کو کیوں بیان کیا جو انہوں نے اپنے بیٹے جو صرف وہ اپنے بیٹے سے کرتے تھے، تاکہ ایک عقل مند آدمی یہ سمجھ جائے کہ ایک عام بندہ بھی، ایک گنہگار بندہ بھی جو ہے، ہو سکتا ہے وہ جب کسی کو نصیحت کرے یا کوئی اچھی بات بتائے تو اس میں کوئی بناوٹ ہو. اگر اس میں فریب کاری نہیں ہوئی ہے تو تھوڑی سی بناوٹ ہو یا تصنع ہو یا دکھاوا ہو، اور میں بھی کہ اس میں فریب بھی ہو، اس میں کوئی عیاری بھی ہو سکتا ہے اس میں اخلاص، اور ہو سکتا ہے وہ سچ بھی کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے بتانے میں اخلاص نہ ہو. لیکن ایک باپ اگر اپنے بیٹے کو کوئی بات کرے گا، کوئی نصیحت کرے گا، اس میں ایون اے 0.1% بھی کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی، اور کوئی اس میں بناوٹ نہیں ہوگی، کوئی تصنع نہیں ہوگا، کوئی عیاری نہیں ہوگی، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوگی جو ان سی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اہل عرب جو ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے تو شرک میں مبتلا تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہا ہے کہ لقمان کو تو تم بھی حکیم مانتے ہو. عرب کو، خصوصاً عرب کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ لقمان کو تو تم بھی حکیم مانتے ہو اور بڑا دانا مانتے ہو، بڑا دانا مانتے ہو. اپنے وعظوں میں، اپنی تقریروں میں، اپنے شاعرانہ کلام میں جگہ جگہ لقمان حکیم کی مثالیں کوٹ کرتے ہو. جس حکیم اور دانا کی تم جگہ جگہ اپنے جلسوں اور اپنی مجلسوں میں مثالیں کوٹ کرتے ہو، اس نے تو اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ شرک کے قریب نہ جانا، یہ ظلم عظیم ہے، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، جس کو اللہ نے پہلے گناہ عظیم فرمایا، جو پہلے میں نے آیت کریمہ پڑھی آپ کے سامنے. تو تم جو اپنی جلسوں میں، مجلسوں میں، اپنے کلام کے اندر اور اپنے خطابات میں اور اپنے شاعرانہ شاعری میں تم جو جگہ جگہ لقمان حکیم کی مثالیں دیتے ہو کہ وہ بڑا دانا اور بہت بڑا حکیم تھا، اس کی باتوں میں بڑی برکت تھی، تو اس نے تو اپنے بیٹے کو جو پہلی نصیحت کی تھی وہ نصیحت ہی یہ تھی کہ ظلم نہ کرنا، شرک نہ کرنا،
کیونکہ شرک سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہے۔ یہ جو مکہ مکرمہ میں 360 بت رکھے ہوئے ہیں، ان کو پوچھتے جاؤ گے یا بتوں کی پوجا کرو گے؟ تو جس کی مثال کوٹ کرتے ہو اس کی نصیحت کے اوپر عمل تو کرو۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء کے اندر یہ فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کو نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا بخش دے گا، جس کو چاہتا ہے بخش۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اور جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوتا ہے۔ صدق اللہ تعالی و بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔